حضرت عائشہ نے فرمایا یا اللہ کوئی اور قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے بدبو ہوتی ہے، آقا آپ کے بعد میں جب کبھی آپ کے بعد قضائے حاجت کے لیے گئی وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ تم قضائے حاجت کے لیے جاتی ہوں، میں بھی جاتا ہوں اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن خوشبو اس لیے اٹھتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں اس لیے کہ تم میں سے ہوں، لیکن بدبو نہیں ہوتی اس لیے کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں سو جاؤں، کوئی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، دوبارہ وضو نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ سنو، نیند تم کو آتی ہے مجھے آتی ہے، تم سوتے ہو سب سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں اس لیے کہ تم میں سے ہوں، لیکن میرا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل یہی تو کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، کیا کرے کیسے جگائے؟ یا محمد کہہ دوں؟ جملہ دے رہا ہوں خدا را ضائع نہ کیجیے گا، میرا سفر برباد ہو جائے گا اگر آپ نے اس جملے کو ضائع کر دیا۔ جبریل نے کہا اے اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، یا محمد کہہ کے جگا دوں معراج پہ لانے کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل میں اس کا آقا، سب کی توجہ ہے، میں اس کا آقا تو اس کا غلام، میں اس کا آقا تو اس کا غلام، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے بلائے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث۔ نام لے کر تو پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یا محمد نہیں ملے گا، حضور کا تذکرہ جگہ جگہ ملے گا، محمد نام بھی ملے گا، یا محمد نہیں۔ اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا نہیں، کیسے پکارا؟ یا ایھا المزمل تو کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں ابو القاسم، کہیں فاتح، ہر طرح سے پکارا، آداب و القاب سے پکارا، کبھی یا محمد نہیں کہا۔ جبریل نے کہا ابو القاسم کہہ دوں، یاسین کہہ کے بلا دوں، طٰہٰ کہہ کے جگا دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، معراج کی رات ہے، نرالی رات ہے، جگانے کا انداز بھی نرالا۔ کیسے جگاؤں؟ اللہ نے خود طریقہ بتایا ہے جبریل تمہارے سر کے اوپر جو کروڑوں کھرب لاتعداد فرشتوں کی سرداری کا جو تاج ہے، اس تاج کو اوڑھ کر نبی کے قدموں میں لیٹ کر محبوب کے قدموں کو چوم لے، نبی بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جملہ دیکھیے، جیسے ہی حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما، نبی کے قدموں کو اس لیے کہ نبی اٹھ جائے، کس لیے چوما؟ بیدار کر، کس لیے چوما؟ کہ نبی اٹھ جائے۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما کہ نبی اٹھ جائے، نبی اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے۔ نہیں سمجھے؟ جملہ ضائع کر دیا۔ حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما کہ نبی اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، تو نبی تو اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے، قدموں میں پڑے رہے۔ نے کہا اے جبریل تم اٹھے کیوں نہیں؟ تم نے نبی کے قدموں کو بوسا اس لیے لیا کہ نبی اٹھ جائے، نبی تو بیدار ہو گئے، تو کیوں نہیں اٹھا؟ جبریل نے بتایا اے لوگوں سنو، مت چھیڑو، پڑا رہنے دو، جھکا رہنے دو، لگا رہنے دو، جبریل کے لبوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے چھپٹا رہنے دو۔ ہم نے کہا جبریل بتاؤ مزہ کیا ملا؟ تو جبریل بتاتے ہیں لوگوں سنو، میں نے جنت کو میں
اللہ کے پاس سے انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا. میں نے آدم کو دیکھا, میں نے زکریا کو دیکھا, میں نوح کے پاس گیا, ابراہیم کے پاس گیا, یوشع کے پاس گیا, 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر کے گیا, موسیٰ کے پاس توریت لے کر کے گیا, حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر کے گیا, داؤد کے پاس زبور لے کر کے گیا, نبی کے پاس بھی لاکھوں مرتبہ آیا. لیکن سنو, پوچھتے ہو کہ میں نے اپنے ہونٹوں کو نبی کے قدموں سے کیوں نہیں ہٹایا؟ تو لوگوں سنو, میں نے جنت کو دیکھا ہے, جنت کی نہروں کو دیکھا ہے, جنت کی وادیوں کو دیکھا ہے, میں نے جنت کی تمام مناظر کو دیکھا ہے. لیکن لوگوں سنو, پوچھتے ہو یہاں مزہ کیا ملا؟ نہ پھولوں میں دیکھا, نہ کلیوں میں دیکھا, نہ پھولوں میں دیکھا, نہ کلیوں میں دیکھا. پورا مجمع بولیے گا, نہ پھولوں میں دیکھا, نہ کلیوں میں دیکھا, نہ نبیوں میں دیکھا, نہ ولیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, مفتی عالم صاحب قبلہ زندہ باد, سید مفتی عالم صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. معجزہ. ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر لے کے, آگے کہنے لگا اگر بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ایمان لے آؤں گا. بول تو نہیں ہو رہے, ہٹ رہے. ابو جہل آ کر کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ, اگر آپ یہ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. نبی نے فرمایا ابو جہل کیا بچوں جیسے کھیل لگا رکھا ہے, کیا بچوں جیسا؟ ہمارے پہ بیٹی ہو. یہ تو بچے پوچھتے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے, میری جیب میں کیا ہے, کیا بچوں جیسا کھیل لگا رکھا ہے. نبی نے فرمایا اے ابو جہل سن, اگر میں نے یہ بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو تو یہ سمجھے گا شاید تکا لگ گیا, تو یہ سمجھے گا شاید تکا لگ گیا, شاید جادو ہو گیا. ابو جہل سن, میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ محمد کون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا عجب ہو جائے گا, عجب ہو جائے گا. نبی نے زبان سے کچھ کہا نہیں, کہنے کی تو غلاموں کو ضرورت پڑتی ہے, آقا نے کچھ نہیں کہا. نگاہ سے ابو جہل کی مٹھی کی طرف دیکھا. ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ شفقت کی نگاہ سے نبی نے دیکھا ہی نہیں. اور سنو, ابو جہل کی مٹھی کی طرف نبی نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا, مٹھی سے کنکروں نے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو جہل کھسیا گیا. ابو جہل نے کھسیا کر جیسے ہی, اب دیکھیے جملہ, جیسے ہی ابو جہل نے اپنے ہاتھ کو کھولا, کیوں؟ کنکر کو پھینکنے کے لیے. جیسے ہی ہاتھ کو کھولا کنکر سیدھے آ کے نبی کے قدموں میں گرے. سبحان اللہ, سبحان سیدھے اللہ. نبی کے قدموں میں گرے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول بن گیا. وہ بچیاں جو رو رو کر تڑپ کر نبی کے آنے کی دعائیں مانگ رہی تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ربنا وبعث فیہم